اچھا، ہم دھوکا دے کر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ ہوں ہوں، کامیاب ہو گئے ہیں، اچھا، تو دراصل وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے بیسیکلی ہوتے یہ ہیں۔ کمزور لوگوں کی جو ہے وہ کمزور لوگ کا ہوں۔ مضبوط لوگ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اچھا، ایک اور پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جو ماں باپ ہیں ان کا رویہ ہر اپنے جو اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا کریں نا اس کو۔ والدین بھی ایسا ہے کہ ایک جگہ جا کے جو کہیں کمزور لوگ ہیں، ہوں، خاص طور پہ یا میں بات کروں گی جو کمزور والدین ہوتے ہیں اچھا، ذہنی طور پہ، ہوں وہ انسان کی ایک فطرت ہے، ہوں انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے بلند اور مضبوط جگہ کو پسند کرتا ہے، اس اچھا، میں اس کو شیلٹر محسوس ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ پاک کے لیے بھی سر سمپل سی بات ہے، لوگ اس لیے جھکاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، مضبوط ہے، وہ ہمارا سہارا ہے۔ تو اولاد، ماں باپ بھی جو، والدین بھی جو ہیں، وہ جو سم ٹائم ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا فلاں بچہ ہمارا بڑا مضبوط ہے، تو وہ بس اب یہ ہے تو حقیقت ہی، لیکن ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ اچھا وہ پھر اس میں اپنا شیلٹر محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ نہ کرتے، ان کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے اور پھر ایسے میں کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے پھر۔ اچھا، آج کا جو انسان ہے وہ خود غرض کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ خود غرض اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ مضبوط اچھا، لوگ کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتے، وہ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہوگا تو میں، کوئی بھی شخص کوشش کرے گا یا میں پیوں یا میں اس کو پلاؤں جو میرے سے بہت قریبی ہے، تو وہ یہ چیزوں کی ایک کمی کی بات ہے۔ اچھا، ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم ایک اور گلاس جو ہے وہ پیدا کر لیں گے یا حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اکثر جو ہے نا رشتے بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کسی جنگل میں بھی کھڑے ہوں اچھا، تو ایک ایمان مضبوط ہونا، ایک اپنے اوپر جو ہے یقین ہونا اور اپنی ذات کی مضبوطی ہونا، وہ لوگ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے کو لگتا ہے کہ یہ ہم محفوظ ہیں۔ اچھا، تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کو ایسا نہیں لگتا، وہ اس کے الٹ ہوتے ہیں، اچھا، اور جب الٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنے رشتے بوجھ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو دراصل ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگین مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی رشتہ کبھی بوجھ نہیں بنتا، وہ ہر وقت ان کے لیے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ گریٹ ہو گیا۔ اچھا، ذہین انسانوں کی نا دنیا کے ساتھ کشمکش ہی جلدی آ رہی ہے۔ اس میں دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، اچھا، دنیا بھی اور ذہین لوگ بھی۔ اچھا، اس کی مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے، سمجھ آ جائے گی۔ جو ایگل ہوتی ہے، جو الو ہوتا ہے، وہ رات کے ٹائم بھی جتنی دور تک وہ دیکھ سکتا ہے، عام انسان 6/6 اس کی نظر ٹھیک بھی ہو تو وہاں تک نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جتنی نظر اس کی جتنی ہوتی ہے عام انسان کی، اس کے لیے وہی حقیقت ہے۔ الو جتنا آگے تک دیکھ رہا ہے، ایگل جتنی آگے تک دیکھ رہی ہے، اس کی حقیقت وہ ہے جہاں تک وہ دیکھ رہا اور ہے۔ جہاں تک وہ دیکھ رہا ہے۔ نظر جس کی 6/6 ہے اس کو اتنی حقیقت لگ رہی ہے۔ فار ایگزامپل دن کے ٹائم بھی کسی کو چشمہ لگا ہوا ہے، اس کے لیے حقیقت وہ ہے جتنی دور تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ جب یا پھر وہ اینک لگائے گا، گلاسز یوز کرے گا تو پھر وہ اور آگے تک دیکھے گا۔ اب ذہین لوگوں کی دنیا کے ساتھ اس لیے نہیں بنتی، جتنی آگے تک چیزوں کی حقیقتوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ویسے نہیں کرتے۔ اب آن دا ادر ہینڈ دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اتنی وہاں تک نظر ہی نہیں آیا، ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو یہ کلیش ہمیشہ سے تھا، اور میں خیر آنے والے زمانے کی پریڈکشن نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے۔ اپنی اپنی نظر کی کوتاہی ہے ان کی۔ یہاں پہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہترین نفیس لوگ ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اگر یہ اہل علم ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً۔ صحیح۔ اچھا، ایک فیکٹ ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ دوستی کا رشتہ تو نبھاتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت کچھ تردد بھی کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ بطور دوست قبول ہے، بطور بیوی وہ جب آ جاتی ہے بات تو وہ پیچھے ہٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایون بلاک کر دیں گے، رشتہ ختم کر دیں گے۔ تو وہ ایک اور اسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟
اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ایک نہیں اچھا ہے کیونکہ ہر ایک، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ہی رویے کی ایک وجہ کبھی بھی نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہیں. یہاں بھی ایج کے لحاظ سے ڈفرینٹ ریزن ہے. اچھا ایک وہ لوگ جو ینگسٹر ہیں جن کی جو میرڈ نہیں ہیں، ان کی ریزن ڈفرینٹ ہوگی. اچھا وہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے جو رواج ہیں، جو ذہنی اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے، جو معاشرہ دیتا ہے، ایک تربیت گھر کرتا ہے، ایک تربیت معاشرہ کرتا ہے. اوکے لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دراصل معاشرہ ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے وہ بھی تو اسی معاشرے سے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. تو معاشرے کے جو رواج ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، سولڈ بن چکے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، بے شک کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ذہنوں پہ جو ہے وہ اثر کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھ لیں، ابراڈ میں یہ رویہ نہیں ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک ہی چیز الٹیمیٹ حقیقت نہیں ہے. وہ معاشروں کے بدلنے سے وہ حقیقتیں تھوڑی بدل جاتی ہیں، رویوں کے رویے بدل جاتے ہیں. یہاں ایک چیز یہ تھوڑی بہت، یہ میں ٹین ایجر کی، ینگسٹر کی بات کر رہی ہوں کہ یہ چیز 60s اور 70s کی مدرس نے بچوں کے اندر یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ جو لڑکی آپ کے ساتھ آ گئی، انوالو ہو گئی، بات کر لی، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ضروری نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کو اس میں بھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. وہ لڑکی غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہی ہے، انڈرسٹینڈ کہ بھی آیا آپ کس مزاج کے ہو، دونوں کا مزاج. لیکن اس مزاج میں آپ کچھ غلط کرو تو یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک جیسے میں کہتی ہوں کہ ہر کام میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. آپ کی مرضی ہے آپ اس کام کو غلط کرتے ہو کہ ٹھیک کرتے ہو. اب اس میں دوسرا اینگل ان لوگوں کا جو 50+ یا 40+ ہیں، جو آلریڈی میریڈ ہیں، تو وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ تو بالکل بھی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ ان کو گھر نہیں بنانا ہوتا. وہ اپنا گھر بنا کے محنت کر چکے ہوتے ہیں، سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں. اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ایک قربانیاں دے کے سارا کچھ ان کا، وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. جب ان کی شادی کی بات اگر کوئی باہر جس سے وہ انوالو ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں. یہ میں 40+ کی بات کر رہی ہوں، 50+ کی. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ ہے اوور آل. تو ان کو شادی نہیں کرنی ہوتی، وہ دراصل وہ زندگی کی تھکن اتارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ گھر میں وہ سارا کچھ اتنا کما کے تھکن سے وہ بوجھ جو انہوں نے ساری شادیاں بچوں کی کر کے سارا کچھ کر کے، تو مسز کی طرف سے ان کو وہ پہلی والی زندگی، کیونکہ جب وہ فری ہو چکے ہوتے ہیں شادی ساری ذمہ داری نپٹا کے، تو ان کو بہت توجہ کی وہ ضرورت ہوتی ہے. وہ گھر سے وہ ملتی نہیں ان کو اوور آل. تو ایسے میں پھر وہ اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ جاب بھی نہیں ہوتی، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، کوئی ٹاسک بھی نہیں ہوتا، بچے گھر چلا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو ہرگز بھی نہیں کرنی ہوتی شادی. ٹھیک ہے، وہ تو بلکہ میں ایسی باتیں ہم اس طرف میں جاتی نہیں ہوں کبھی، میں صرف رویوں پہ بات کرتی ہوں. لیکن اوور آل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم ہمیں گھر سے سہولت ہوگی تو کس ٹائم ہم باہر بات کریں گے. ایسے میں باہر کی عورت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی کو قائم رکھے، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ تب تک غلط نہیں کرتا، کبھی زیادتی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی سچویشنز میں ان کو اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھنی چاہیے. صحیح. اچھا، آج کا جو صوفی ہے، جگہ جگہوں پہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، یہ واقعی صوفی؟ دیکھیں، میں اگین الٹیمیٹ کوئی حتمی بات نہیں کہوں گی. جیسے میں نے کہا تھا کہ کلاس میں 60 بچے ہوں تو 40 فیل ہو جائیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ساری کلاس فیل ہے، لیکن ساری فیل نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہر بات میں اگر بہت پازیٹیو ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی نگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری نگیٹیوٹی میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ فلیکسیبلٹی انسان کو زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے اور آپ کے لیے ایک راہ نکالے رکھتی ہے. تو جو صوفی ہیں، وہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت سا تبدیل ہو چکا ہے. اس میں چیزیں جو ہیں اب وہ پیدا کی جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں. اب صوفی جو ہے وہ بنایا نہیں جاتا، اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم 30-35 برس چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس وہ سارا علم ہونا بہت ضروری ہے. کون سا علم؟ چیزوں کی حقیقتوں کا علم. اور وہ حقیقتیں کون سی ہیں، چیزیں کون سی ہیں جو کائنات اللہ نے بنائی ہے. اگر وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں، تو وہ پھر سمپل سی بات ہے
کہ وہ آنے والے کے ہر سوال کا جواب دے بالکل صحیح. اور اس کی عقل کو سیٹسفائیڈ کرے اور وہ دین اور دنیا کو الگ نہ کرے. اور وہ جواب تبھی دے گا جب اس کے پاس خود اپنا علم ہوگا. ایگزیکٹلی دین اور دنیا کو الگ کر کے وہ یہ نہ کرے کہ اللہ نے کہا یوں کرو اور اللہ نے کہا یہ نہ کرو. وہ اس بات کا جواب دے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ یوں کرو، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کو بہت واضح اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان کہیں بھی کنفیوز نہ ہو. کنفیوز کرتا ہے درمیان والا انسان. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، برگر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، طبقہ اشرافیہ، انہوں نے نا اپنے صوفی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے صوفی رکھے ہوئے ہیں. وہ اچھا وہ جو صوفی ہیں ان کی بھی یہی ہے کہ وہ اس کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں. انہی کلاسز کے اندر جانا ہلکا لگ رہا ہے جی، ذکر کا اور تصوف کا، اور اس میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ آ کے وہی بیٹھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا کلاس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ایلیٹ کلاس کے جو صوفی ہیں، یہ کیا کون سا کلچر شروع ہو گیا؟ یہ کیا تصوف میں ایسی کوئی چیز ہے؟ تصوف میں تو ایسے نہیں ہے. صوفی کا در تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے. وہ تو جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہی درگاہ ہو جاتی ہے، وہی آستانہ ہو جاتا ہے. اور صوفی کبھی بھی یہ نہیں دیکھ کے بیٹھتا کہ میں نے یہاں نہیں یہاں بیٹھنا ہے. اس کے بیٹھنے سے جگہ جو ہے وہ مبارک ہوتی ہے. وہ کہیں کسی مبارک جگہ پہ جا کے، مبارک جگہ تو پھر کائنات میں وہ ایک ہی جگہ ہے جو اللہ پاک نے اتاری ہے. باقی سب جگہ معتبر ہے. غیر معتبر انسان ہی بناتا ہے جگہوں کو. آپ کے اعمال ہیں جو جگہوں کو خراب کر دیتے ہیں. آپ کے اعمال ہیں، دیکھیں جس گھر کے اندر اچھے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے. جہاں پہ اچھے اعمال نہیں ہو رہے ہوتے وہاں پہ کراہیت پیدا اور شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ نحوستیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایول آئی وہاں پہ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو صوفی کی کوئی کلاس نہیں ہوتی. وہ سب کے لیے ہے. وہ سب کے لیے ہے. اللہ کا در سب کے لیے کھلا ہوتا ہے اور اللہ کی بات کرنے والے کا در سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. اور اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی کو نو نہیں کہتا. وہ ہر ایک کے سوال کو جب سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور اس کے پاس ہر بات کا جواب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا جو استاد ہے اس کے بغیر کسی بھی فن میں ہم کامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. استاد کا ہونا ضروری ہے. استاد کا ہونا ضروری ہے. اچھا تھوڑا سا اس پہ ذرا اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ تھوڑا سا بات کریں اس پہ. دیکھیں دنیا میں صرف چند ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ انبیاء اکرام ہو گئے، اولیاء اکرام ہو گئے. لیکن اگر ایک نظر سے دوسری انداز سے دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی مرشد ہوتے ہیں. وہ بھی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جائیں، اور وہ پھر سالوں ریاضت کرتے ہیں. ان کو کلین کیا جاتا ہے، ان کی روح کو نفیس کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. تو زندگی کی ساری خرابیاں تو پیدا ہی یہیں سے ہونی شروع ہوئی ہیں اس صدی کے آغاز میں، کہ جب مرشد اور استاد ہی ختم کر دیے گئے. کیونکہ ہر انسان خود ہی استاد ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے. اور جب یہ کہتا ہے انسان کہ مجھے سب پتہ ہے تو پھر وہ سیکھے گا کیسے، وہ جانے گا کیسے؟ اور ایسے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. انسان اپنے ساتھ یوں سمجھ لو کہ وہ اثاثہ ہیں لوگوں کا، تو ہم لوگوں نے اپنے اثاثے خود ہی گنوا لیے. اچھا تو اگر اب جب اسے استاد کی بات آئی تو جو مرشد یا استاد ہوتا ہے اس کی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کی تلاش میں ہمیں جو ہے نا وہ کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ تو ابھی میں نے پچھلے سوال میں بھی آٹومیٹکلی اس کا جواب آ گیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ انسان غلطی ہی تب کرتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. استاد کے معنوں میں بھی یہی بات ہے. اگر کوئی اس کو اچھا لگے تو یہ اچھا استاد ہے، اور اگر کوئی اس کو اچھا نہیں لگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو اپنا اچھے سے غرض ہے، اپنی اصلاح سے غرض ہے، اپنی بہتری سے غرض ہے، تو وہ حقیقتوں کے جو ٹولز ہیں وہ مد نظر رکھ کے استاد کے اوپر اپلائی کرے، ضرور کرے. اور جب ان کو تلاش کرے تو ان کو مد نظر رکھے. اور استاد وہی ہوتا ہے جو آپ کو اندر تک مطمئن کر دیتا ہے. آپ کے ہر سوال کے اندر سے، آپ کے اندر سے ہاں اٹھتی ہے. آپ کی عقلی استدلال کو وہ مطمئن کرتا ہے، چاہے وہ دین کا سوال ہو یا دنیا کا. ویسے تو دین اور دنیا کو لوگوں نے الگ کر دیا ایسا، یہ بھی ایک اپنے تئیں مضحکہ خیز بات ہی ہے. اچھا صحیح ریئل معنوں میں فحاشی کیا ہے؟ فحاشی ریئل اور غیر ریئل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر وہ چیز جو ہے
جس میں پاکیزگی نہیں ہے اچھا، وہ فحاشی ہے. فحاشی ہے. آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں چیزیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. جو جائز نہیں ہیں اس کے علاوہ باقی ساری جائز ہیں. بس ٹھیک. ہاں ان میں سے کسی میں کچھ ابہام ہے تو اس کے لیے آپ ظاہر ہے کسی اہل علم سے رجوع کر سکتے ہو. تو فحاشی تو آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو اور آپ کی سوچ جو ہے وہ غلط ہو گئی پاکیزہ نہیں ہے تو آپ فحاشی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ٹھیک ہے. ہو گیا. اچھا، کیا جو ادب ہے وہ انسانی رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں، اچھا، ہر حال میں ہوتا ہے. تھوڑا سا بتائیں. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں جن معاشروں میں کلچر اور ادب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ثقافت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. دیتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں تقریباً یہ کام ہو رہا ہے. آپ کو آپ کی شادیوں میں کہیں جانا ہے تو آپ کو پینٹ سوٹ 3 پیس سوٹ پہننا ہے، اور وہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جو کبھی بھی اپنی شادی میں شلوار قمیض نہیں پہنتے. میں لباس کی بات نہیں کر رہی، لباس کی کوئی اسپیسیفک کوئی شیپ نہیں ہے. لباس کے لیے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ لباس وہ ہونا چاہیے جس میں شرم و حیا آپ کی برقرار رہے، آپ کی جسم کی حیا باقی رہے. اس کے لیے اب نام آپ جو مرضی دے رہے ہو، لیکن میں ویسے ادب کی بات کر رہی ہوں. تو آپ کی جو ثقافت اور آپ کا جو انسان کا ہمارے معاشرے کا جو ادب ہے، آپ اس کو تھام کے رکھیں. وہ آپ کی اصلاح کرے گا، وہ آپ کی تربیت کرے گا، وہ آپ کو رہنمائی دے گا. اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی شناخت بحیثیت قومی ختم ہو جائے گی. آپ پھر کچھ بھی ہو جاؤ، چاہے شادیوں میں گیندے کے پھول نچھاور کرو، چاہے 3 پیس سوٹ پہن لو، اور یا پھر اپنی ثقافت کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اس میں بھی تھوڑی سی غلطی ہے. صحیح. ٹھیک. کیا محض جو ہے علم ہے وہ کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اچھا، اس کے لیے صاحب کتاب کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ہونا ضروری ہے. آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ آپ ایک نئی کتاب پڑھو، تو آپ اگر آپ اس رستے پہ چل رہے ہو تو آپ مزید سیکھو گے، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کی ضرورت ضرور ہے، سمجھ کی ضرورت ہمیشہ ہر حال میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی سمجھانے والا ضرور ہو. آپ سمجھ چکے ہو لیکن آپ مکمل کبھی نہیں سمجھ چکے ہوتے. بالکل صحیح. ہر وقت میں تھوڑی آپ کی سمجھ کے لیے کسی کی رہنمائی ضروری ہے. اچھا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنا. اچھا. اور ایک ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، ایک مرشد. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے آپ کی جستجو. ٹھیک ہے. آپ کی جستجو، پھر اب اپنی خود آگہی. آپ اپنے آپ کو سمجھ لو گے تو آپ اللہ کو سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ اللہ پاک کی پروڈکٹ ہو. اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایسا سمجھانے والا بہت ضروری ہے جس کو واقعتاً اللہ پاک کا دیا ہوا علم حاصل ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کیا ہر ڈگری یافتہ انسان کو ہم استاد مان سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے. اچھا. اور آج تو ڈگری جو ہے، آج تو ایک گائیڈ سے بھی لوگ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. اب میں اردو کی مثال ہی لے لو، میں اس کو قطعی ناپسند کرتی ہوں کہ جو لٹریچر کے ماسٹرز ہیں وہ پرائیویٹ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، وہ ریگولر ہی ہونے چاہیے. اس کو ایک شخص جو 2.5-3 سال لگا کے اردو لٹریچر میں ہم نے کیا 4 سال میں کیا، تھیسس لکھا، سارا کچھ کیا، تو کیا آج جو ایک گائیڈ اٹھا کے کرتا ہے شخص تو کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ڈگری حاصل نہیں کرنی چاہیے، ڈگری ضرور لینی چاہیے، لیکن ہر ڈگری جو ہے وہ علم کی ضمانت نہیں ہوتی. ڈگری تعلیم تو ہو سکتی ہے، علم کا احاطہ نہیں.